بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، جوں جوں الیکشن قریب آ رہا ہے ویسے ویسے جنرل حافظ ڈاکٹرائن کی تہیں کھلی جا رہی ہیں۔ ہر موقع پر ایک نیا چیپٹر کھلتا ہے اور عوام کے لیے ایک نیا پیغام آتا ہے۔ پاکستان میں موجودہ ڈاکٹرائن کے حساب سے سیاسی جماعتوں کا کردار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ آزاد امیدواروں کی بھیڑ دیکھ رہے ہیں۔ لاتعداد امیدوار ہیں جن کی جماعتیں نہیں تھیں، وہ گروہ تھے، ان سے بھی کہا گیا ہے آپ بھی جماعتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ انہوں نے بھی سیاسی جماعتیں بنا لی۔ اب سیاسی جماعتوں کے درمیان اوپن میچ ہو رہا ہے۔ ایک ایسی دوڑ شروع ہو چکی ہے کہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کر لوں۔ دوسری طرف آزاد امیدوار یہ سوچ رہے ہیں کہ آزادوں کی لاٹری نکلنے والی ہے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں یہ کہا تھا، آنے والی حکومت محمد خان جنوجو کی حکومت سے بھی کمزور حکومت ثابت ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ موجودہ ڈاکٹرائن میں عالمی تناظر میں جو فیصلے کیے گئے ہیں، جو چیپٹر لکھے گئے ہیں، ان میں کرپٹ سیاستدانوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کسی صورت میں اپنے دامن پر کرپٹ سیاستدانوں کا داغ نہیں لگنے دیں گے۔ فوج اپنے وقار کی بحالی کے لیے، معاشی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کرپٹ سیاستدانوں کو یہ موقع دے دے کہ وہ ان کی تمام کاوشوں کو ناکام کر دیں؟ دو چیزیں بیک وقت نہیں ہو سکتی۔ یا تو فوج کی لیڈرشپ، فوج کا ڈاکٹرائن ہٹانا پڑے گا، یا پھر اسے عملی طور پر ہر سٹیپ پر نافذ کرنا ہوگا۔ حالات اور اقدامات یہ بتا رہے ہیں کہ نافذ کرنے کے لیے تمام اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ لہذا فوج ہر ادارے کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے، ہر اہم مقام پر دکھائی دینے لگی ہے۔ اس کے اقدامات کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی اس کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، غلط فہمی میں رہتا ہے، یا اپنا وزن بڑھانے کے لیے جھوٹے دعوے کرتا ہے، تو وہ اس کے ہی دعوے ہیں، اس کی اونرشپ پاک فوج کی قیادت نہیں لے گی۔ اب دیکھیے، نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی لطیفے سنا رہے ہیں منگورہ میں جا کر، سوات میں جا کر، ایبٹ آباد میں جا کر، مانسیرا میں جا کر۔ مثلاً کتنا خوبصورت لطیفہ ہے پاکستانیوں آپ کے لیے کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کے پی کے لوگوں اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ سے معافی کیا شریف فیملی کے لیے ضروری نہیں ہے جن پہ کرپشن کے بے بہا الزامات ہیں؟ یہ پاکستان کے ہر سیاستدان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، پاکستانی قوم پر رحم کرے۔ پاکستان کو آج جس مقام تک پہنچا چکے ہیں، اس سے زیادہ تباہی ہو نہیں سکتی۔ ان کی صاحبزادی کیا کہتی ہیں؟ عمران خان کے بچے لندن میں پل رہے ہیں، تو مریم سے کوئی یہ پوچھے کہ ان کے بھائی کہاں رہتے ہیں؟ وہ رائیونڈ میں رہتے ہیں کیا؟ ان کی جائیدادیں کیا رائیونڈ تک محدود ہیں؟ ان کے اثاثے کیا رائیونڈ تک محدود ہیں؟ پاکستان کے ساتھ تو سب سے بڑی ٹریجڈی سیاسی اشرافیہ کی یہی ہے کہ پاکستان کو انہوں نے شکارگاہ سمجھا ہوا ہے۔ یہاں لوٹ مار کرتے ہیں، یہاں اقتدار حاصل کرتے ہیں اور دولت باہر منتقل کرتے ہیں۔ کس کے اثاثے باہر نہیں؟ کیا جہانگیر ترین کے اثاثے باہر نہیں؟ جو مافیاز کا ڈان ہے وہ بھی سیاسی پارٹی بنا کے آ گئے۔ وہ کہتے ہیں اب میں زرداری سے بھی زیادہ خریداری کر لوں گا۔ تو ہمارے چیف الیکشن کمشنر، جن کا نام بڑا خوبصورت ہے، سکندر سلطان راجہ، وہ راجہ
یاد ہوگا آپ کو کرکٹر راجہ ایک ہوتے تھے، اس کی طرح گگلی مار رہے ہیں اس وقت۔ حال ہی میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے، جس کا اظہار الحمدللہ ہم نے متعدد بار کیا تھا، کہ پاکستان کا وزیر اعظم پولیٹیکل پارٹی کا وزیر اعظم نہیں ہوگا، کسی پولیٹیکل پارٹی کا وزیر اعظم نہیں ہوگا، کیونکہ حافظ عاصم منیر ڈاکٹرائن کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ آزاد امیدواروں میں سے وزیر اعظم سامنے آئے۔ پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو فوجی لیڈرشپ چاہے گی پارلیمنٹ وہی کرے گی۔ ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ عالمی حالات کے تناظر میں فوجی لیڈرشپ کو معاملات اپنے ہاتھ میں لینے ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ عالمگیر جنگ ہمارے گھر میں آ چکی ہے، تو تیسری عالمگیر جنگ جب ہمارے گھر میں آ چکی ہے، تو ایسے میں باکردار باصلاحیت پاکستان کی قیادت کرے گی تو ہم فیس کر سکیں گے، ادروائز ہم فیس نہیں کر سکیں گے۔ آپ سب کے سامنے وہ خبر آ چکی ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں یہ فیصلہ آ چکا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی اسرائیل کے ہاتھوں قبول نہیں کی جا سکتی۔ بے شک انہوں نے سٹے نہیں دیا، لیکن ایک قدم اٹھا لیا ہے، کمزور ہی صحیح مگر قدم تو اٹھایا ہے۔ اب یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا کہ عالمگیر جنگ میں پاکستان کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ آرمی چیف کے ڈاکٹرائن کی کامیابی اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ عوام کو ساتھ ملائے، عوام کی خوشحالی کے لیے اقدامات کرے، عوام پر جو معاشی بوجھ ڈالا جا رہا ہے اسے روکے، کیونکہ سیاستدانوں نے طے کیا ہوا ہے کہ پاکستانی قوم کو آسانیاں نہیں دینی۔ زرداری کا فارمولہ ہے کہ سندھ میں غربت، بے روزگاری اور بھوک مسلط رکھنی ہے تاکہ پیپلز پارٹی کامیاب ہوتی رہے، تاکہ وڈیرے اور جاگیردار ہمیشہ ملک اور سندھ کا نظام چلاتے رہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ جنرل حافظ منیر ڈاکٹرائن قرآن کی روشنی میں آگے بڑھے گا۔ جب قرآن کی روشنی میں آگے بڑھے گا تو پھر ہر پاکستانی کو اس کا حق ملے گا۔ جب آپ عوام کو اس کا حق پہنچانے کے لیے فیصلے کریں گے تو پھر لوگ آپ کو یاد رکھیں گے، باقی سب کو بھول جائیں گے۔ کسی کو یاد اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس کا مداوع کوئی اور نہیں کر رہا ہوتا۔ اب مداوع کا ٹائم ہے، قوم کو منظم کرنے کا ٹائم ہے، قوم کو ایک بنانے کا ٹائم ہے۔ ان جماعتوں نے قوم کو منتشر کیا ہے، قوم کو توڑا ہے، قوم کو گروہوں میں بانٹا ہے، لیکن اب وقت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ عالمی سیاست، عالمی دجالی نظام ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ پاکستانیوں متحد ہو جاؤ۔ ایمان کی جنگ ایمان والوں نے لڑنی ہے، اداکاروں نے نہیں لڑنی۔ پاکستان سے سیاسی اداکاروں کا رول ختم ہو چکا ہے، اب بہت جلد عوام کا رول آئے گا۔ یہ پارلیمنٹ بھی نظریہ ضرورت کے تحت معرض وجود میں آ رہی ہے، اور جو آنے والی حکومت ہوگی وہ بھی نظریہ ضرورت کے تحت بنے گی، لیکن اس کے بعد ایک ملک گیر تحریک کی ضرورت پڑے گی، اور اس تحریک کے لیے سمجھدار لوگ ہوم ورک کر رہے ہیں۔ وہ ہوم ورک پاکستان کو مستحکم کرے گا اور دلدل سے نکالے گا۔ آپ سب کا شکریہ۔